والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کنارہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے اور اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو دیا، جس سے ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے۔ ساری کائنات میں جتنی محبت، جتنی ایک دوسرے پر رحم دلی ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے اس ایک حصہ کی برکت ہے۔ فرمایا وہ باقی 99 حصے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی مخلوق کو عطا فرمائے گا اور اپنے بندوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا اور اپنے بندوں پر فضل اور کرم اور رحمت فرمائے گا۔ تو دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہر شے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ فرمایا کہ محبوب میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، مجھ سے معافی مانگے سے تو میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک مسند امام اعظم سے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ حضرت محمد بن صائب سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو صالح سے اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور اس میں حضور علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی رحمت للعالمین ہونے کی، اس کی شان بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جو رحمت للعالمین کی شان عطا فرمائی ہے، تو اس کا بھی اس میں جو ہے وہ منظر آپ کو نظر آئے گا۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا جان، جو حضور کو بڑے محبوب تھے، سید الشہداء جن کا لقب ہے، احد کے موقع پر جب ان کو شہید کیا تو ماقص زماناً کچھ عرصہ آپ ٹھہرے رہے، پھر ثم وقع فی قلبہ الاسلام، پھر آپ کے دل میں اسلام جو ہے وہ واقع ہو گیا۔ یہ مطلب کہ آپ کے دل میں اسلام کا نور پیدا ہو گیا، اسلام کی طرف توجہ ہوگی، کلمہ پڑھنا چاہا، اسلام قبول کرنا چاہا۔ تو کہتے ہیں کہ فارسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت وحشی بن حرب نے خط لکھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہا کہ انہ قد وقع فی قلبہ الاسلام وقد سمعتک تقول عن اللہ عز وجل۔ حضرت وحشی بن حرب نے خط لکھا اور خط میں کیا لکھا؟ لکھتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام جو ہے وہ گھر کر گیا ہے، مطلب اسلام کا اثر ہو گیا، میں مائل ہو گیا ہوں اسلام کی طرف، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور جب کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بیان فرماتے ہیں کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی ہو اور نہ کسی کو قتل کیا ہوا ہو، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، نہ حق کوئی قتل نہ کیا ہو مطلب، اور پھر زنا نہ کیا ہو، تو ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب۔ فرمایا جس نے یہ گناہ کیے، یعنی جس نے ناحق قتل کیا ہو یا کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، یعنی غیر اللہ کی عبادت کی ہو یا زنا کیا ہو، تو جس نے ایسا کیا اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ جو ہے عذاب دے گا قیامت کے دن، اور اس کو جو ہے وہ عذاب میں رکھا جائے گا۔ تو حضرت وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ فإنی قد فعلتہن جمیعا، یہ تو میں نے سارے گناہ کیے ہوئے ہیں، فہل لی رخصت، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ اب یہ خط لکھ رہے ہیں حضرت وحشی بن حرب، اور حضور علیہ السلام کے شان کریمی دیکھیں، وہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ تو حضرت وحشی بن حرب جو ہیں خط لکھتے ہیں کہ میں نے تو یہ تینوں گناہ کیے ہوئے ہیں، اب میرے لیے کیا کوئی رخصت ہے؟ مجھے معافی مل سکتی ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟
تو کہتے ہیں کہ یہ خط جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو جبریل بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فقال یا محمد قل لہو، اے محبوب اس سے فرما دیجئے، یعنی حضرت وحش بن حرب سے، اور یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، فرمایا کہ بخشش نہیں ہے مگر یہ کہ جو توبہ کر لے، یعنی ان گناہوں کی بخشش اس صورت میں ہے کہ جو توبہ کر لے، الا من تاب، یعنی بخشش تو نہیں ہے ان گناہوں کی مگر جو توبہ کر لیتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ آمنا، اور پھر ایمان لے آئے توبہ کر کے، وہ عاملہ عملا صالحا، اور اچھے عمل کیے، تو فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی وکان اللہ غفور الرحیم۔ تو یہ آیت جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ قال، راوی کہتے ہیں فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذہ، تو حضور علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کو لکھ کر حضرت وحش بن حرب کی طرف جو ہے وہ بھیج دی۔ تو حضرت وحش بن حرب پر فلما قرئت علیہ، جب یہ آیت پڑھی گئی تو حضرت وحش بن حرب کہنے لگے اس آیت میں شرطیں ہیں۔ شرطیں کیا ہیں کہ ایمان لائے اور پھر اچھے عمل بھی کیے۔ تو کہتے میں ایمان تو لاؤں گا لیکن مجھے ڈر ہے کہ اللہ آتیا بہا ولا احقق ان اعمل عملا صالحا۔ تو حضرت وحش بن حرب کہتے ہیں میں اس بات کو مان لیتا ہوں لیکن اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ شرط کیا ہے کہ ایمان لا کر پھر اچھے عمل بھی کرے، تو ہو سکتا ہے مجھے ڈر ہے کہ میں اچھے عمل نہ کر سکوں، تو میرے لیے پھر کیا حکم ہوگا، عملہ اچھے عمل کروں یا نہ ہو سکے۔ فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ أَلْيَنُ مِنْ هَذَا، تو حضرت وحش بن حرب نے پھر خط کا جواب دیا، کہتے ہیں کہ اس میں تو شرط ہے، کیا اس سے کوئی نرم حکم میرے لیے ہے کہ اس سے بھی کوئی نرم حکم ہو کہ اس میں تو توبہ کی ہے، معافی کی ہے، لیکن ساتھ عمل کی بھی ہے کہ نیک عمل کرے، تو ہو سکتا ہے مجھ سے عمل نہ ہو سکے، تو کیا میرے لیے کوئی اس سے نرم حکم آپ کے پاس ہے؟ تو جب یہ خط حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو ابھی خط پہنچا تھا کہ جبریل بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اس آیت کو لے کر کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا جو شرک کرتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، باقی جو بھی کوئی کر کے آ جائے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی ایک شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، لیکن وہ پیچھے بیان ہو چکا کہ اگر سچی اس سے بھی توبہ کر لے اور حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، غلام بن جائے حضور کا، تو اس کے لیے تو معافی ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں۔ اور پھر دیکھیے کہ جبریل یہ آیت لے کر حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، تو حضور علیہ السلام نے یہ آیت لکھ کر پھر جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ بھیج دی حضرت وحش بن حرب کی طرف۔ قال فقاتب رسول اللہ بهذه الآیہ، اس آیت کو لکھوایا کاتب وحی سے، یعنی خط لکھوایا اور بھیج دیا۔ تو جب وبعث الی وحشی، جب حضرت وحشی کے پاس پہنچے وہ خط اور حضور کا قاصد، تو کہتے ہیں کہ ان پر وہ آیت پڑھی گئی، تو وہ کہنے لگا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو جس کو چاہے گا بخشے گا، وَأَنَا لَا أَدْرِي لَعَلِّي أَلَّا أَكُونَ فِي مَشْيَتِهِ إِنْ شَاءَ فِي الْمَغْفِرَةِ۔ تو حضرت وحش بن حرب کہنے لگے اس آیت میں ہے کہ لِمَن یشاء، اللہ جسے چاہے گا بخشے گا، تو اس میں میرا ذکر تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کہتے لا ادری، میں نہیں جانتا کہ اس میں میرا بھی، میں اللہ کی مشیت میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ لِمَن یشاء ہے یعنی اللہ جسے چاہے گا اس سے بخشے گا، مجھے اپنی جو ذات کے بارے میں یہ ابھی علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا مجھے بھی بخشے گا، میری بارے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے تو اس کے بارے میں مجھے نہیں علم ہے۔
تو اس نے پھر دوبارہ جو ہے وہ خط لکھ کر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر دوبارہ بھیج دیا، کہا کہ اس میں ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، یہ ہوتا تو ٹھیک ہے، کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لِمَن يَشَاءُ، یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس سے چاہے گا، تو مجھے اپنی ذات کے بارے میں جو ہے نہیں پتا۔ تو پھر کہنے لگا ذَلِكَ فَهَلْ عِندَكَ شَيْءٌ اوسع من ذالک یا محمد، یہ حضرت وحشی بن حرب نے دوبارہ پھر تیسری بار خط لکھا کہ یا رسول اللہ، اس سے وسیع بھی حکم آپ کے پاس کوئی ہے کہ جس میں اتنا وسیع حکم ہو کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اور پھر یار دیکھیں حضور علیہ السلام کا اخلاق حسنہ دیکھیں، قربان جائیں حضور علیہ السلام کے اخلاق پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے۔ دیکھیں کہ حضرت وحشی بن حرب وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے چچا جان کو شہید کیا ہے، اب اس نے پڑھنا ہے کلمہ، اور بار بار جو ہے وہ خط بھیج رہا ہے کہ یہ حکم جو ہے اس سے نرم مل جائے، اس سے نرم مل جائے، اس سے نرم حکم مل جائے، لیکن قربان جائیں حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ، نہیں پڑھنا تو نہ پڑھ، لیکن نہیں، حضور علیہ السلام اس کے جب خط آتا ہے تو جبریل بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آیت جو ہے لکھ کر بھیج دیجیے، یہ آیت جو ہے اس کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائیں، اور جبریل امین نے حضور علیہ السلام کو وہ آیات جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ کی وہی جو ہے وہ لے کر آئے، اور حضور علیہ السلام وہ آیات لکھ کر دے رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، جو بھی ہے اس کے معاملات۔ حضور علیہ السلام کا یہ اخلاق حسنہ کی مثال ہے جس کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور فتح مکہ کے موقع پر دیکھیے کہ جب حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ فتح مکہ جو ہے وہ فتح عطا فرمائی مکہ شریف کی، تو حضور علیہ السلام جب فاتحانہ انداز سے وہ حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں تو راوی کہتے ہیں حضور علیہ السلام فاتح تھے اس دن، لیکن حضور علیہ السلام نے سیاہ رنگ کا امامچی باندھا ہوا تھا اور سرکار نے سر انور کو جو ہے وہ جھکایا ہوا تھا، اور اتنا جھکایا ہوا تھا کہ آپ کا سر انور جو ہے وہ سواری کے وہ اوپر جو لکڑی کا کجاوا رکھا ہوتا ہے اس سے حضور کا سر انور اور امامہ شریف جو ہے وہ لگ رہا تھا، یعنی یہ عاجزی کا کمال اور یہ عاجزی کی مثال ہے۔ ہیں فاتح، دیکھیں فاتح بھی اگر ایسا کہ ہوتا ہے، لوگ تو علاقے فتح کرتے تو بستیوں کے بستے، علاقے جو ہیں کھیتیاں برباد کر دیتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، قربان جائیں حضور کا اخلاق حسنہ کیا کمال ہے کہ سرکار علیہ السلام نے سر انور جھکایا ہوا ہے، اور جب سارے وہ لوگ حضور کے سامنے، سارے وہ جو مکہ شریف سے حضور علیہ السلام کو مسلمانوں پر جو وہ ظلم کرنے والے سارے سامنے کھڑے، اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگے آپ کریم ابن کریم ہیں، تو سرکار نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کی مثال ہے۔ اچھا، اب حضرت وحشی بن حرب پھر کہتے ہیں کہ اس میں میری مشیت نہیں ہے، مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا، تو میرے لیے اگر کوئی ہوتا اس سے کوئی وسیع حکم ہے تو وہ مجھے بتائیے۔ حضور کا اخلاق حسنہ دیکھے اور حضور علیہ السلام کی رحمت کی مثال دیکھے کہ یہ جب خط حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو جبریل پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو یہ آیت لے کر جو ہے وہ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں کہ اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کر لیا، ظلم کر لیا، تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر گناہ ہو گئے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سب ہی معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضور نے یہ جب خط وحشی بن حرب کی طرف بھیجا تو جب ان پر پڑھا گیا تو اب وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اما هذه الآیہ فنعم ثم اسلم، کہتے ہیں ہاں اب میری بات بن گئی ہے، اب میں کلمہ پڑھ لوں گا، پھر وہ مسلمان ہو گئے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کیا کمال مثال ہے حضور علیہ السلام کے اخلاق کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کی مثال دیکھ کے سرکار کتنی بڑی رحمت ہے کہ چچا جو حضور کو سب سے پیارے چچا تھے، حضور علیہ السلام جن سے محبت کرتے تھے، جو حضور علیہ السلام کا دفاع کرتے تھے، ان کو شہید کیا ہے، اور حضور علیہ السلام جتنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال پہ آپ کے آنسو بہ، راوی
راوی کی صحابہ کرام کہتے ہیں اتنا حضور علیہ السلام کبھی بھی جو ہے وہ آپ روئے نہیں تھے۔ تو خیر حضرت وحش بن حرب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا اب انہوں نے پھر جو ہے وہ ایک خط لکھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہا کہ انی اسلمت، میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ فَأْذَن لِّي فِي لِقَائِكَ، یا رسول اللہ مجھے اپنی لقاء یعنی ملاقات، اپنی زیارت کی جو ہے وہ اذن عطا فرمائیے، میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کر لوں جب کلمہ جو پڑھ لیا ہے، مسلمان جو ہو گئے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جب یہ خط حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں جو ہیں وہ بھر آئی، اور سرکار نے خط کا جواب کیا بھیجا کہ آ جانا لیکن اپنا چہرہ چھپا کے رکھنا۔ کیوں؟ فرمایا لا استطیع ان املا عینی من قاتل حمزہ امی، فرمایا کہ میں نہیں طاقت رکھتا کہ جس نے میرے چچا حضرت حمزہ کو جو ہے وہ شہید کیا اور میں اس کو دیکھوں۔ تو پھر حضرت وحش بن حرب جو ہیں وہ جتنی بار بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، وہ حضور علیہ السلام کے جو پشت انور کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، لیکن مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، سرکار نے معاف کر دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ وہ بار بار وحش بن حرب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ حکم تھوڑا سا اس سے کوئی نرمی ہو جائے، اس سے کوئی حکم جو ہے وہ نرم آ جائے، اس سے کوئی نرم آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات جو ہے وہ نازل فرمائیں، اور حضور علیہ السلام نے جو ہے حضرت وحش بن حرب کو اپنی غلامی میں قبول کر لیا۔ پہلے وحش بن حرب تھے، اب کلمہ پڑھ لیا تو اب بن گئے وحش بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام کی جو لسٹ میں اور صحابیت کے مقام سے فائز ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت وحش بن حرب پھر خود ہی بیان کرتے ہیں کہ مجھے دکھ تھا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ میں نے ایک اسلام کے ہیرو کو اور اسلام کی میں بڑی شخصیت کو جو ہے شہید کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر حضور علیہ السلام کی وصال باکمال کے بعد صدیق اکبر کا جب خلافت کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو مسیلمہ بن کذاب جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس کے مقابلے میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دستہ اور آپ کی فوج نکلی تو کہتے ہیں میں بھی اس میں نکلا اور میں نے اپنا حربہ استعمال کیا، اپنا نیزہ اٹھایا، اس کو تیز کیا، اور میں اس طاق میں رہا کہ مسیلمہ بن کذاب جو ہے وہ میرے نشانے پر آئے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے مسیلمہ بن کذاب کو واصل جہنم کیا، اور اس کو واصل جہنم کرنے کے بعد میرے دل کو جو ہے وہ اطمینان حاصل ہوا کہ اگر میں نے اسلام میں کہ ایک ہیرو کو اگر شہید کیا ہے تو پھر میں نے اسلام کے ایک بڑے دشمن کو جو ہے اس کو بھی واصل جہنم کیا ہے۔ تو آپ کہتے تھے کہ یہ میرا جو ہے کفارہ ہو جائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اعلان کر رہی ہے کہ اگر گناہ ہو بھی گئے ہیں، اگر غلطیاں ہو بھی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سب کچھ معاف فرما دیتا ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، جب معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے۔ وہ حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس نے 99 قتل کیے، ایک شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، تیری بھی بلا توبہ قبول ہوگی، تو اس نے اس کو بھی جو ہے وہ مار دیا۔ تو اب اس کے 100 قتل ہو گئے، پھر اس نے ارادہ کیا تو ایک عالم کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ توبہ کرنی تو پھر اس بستی سے نکل اور فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے ولی رہتے ان کے پاس جا اور وہاں جا کر جو ہے بیٹھ جا، تیری توبہ قبول اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو وہ گھر سے نکلا، راستے میں ملک الموت آ گیا، روح قبض ہو گئی۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ دونوں فرشتے آ گئے، جنت میں لے کر جانے والے بھی، جہنم میں بھی لے کر جانے والے، دونوں فرشتے آ گئے۔ اب ان میں جب جھگڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ جو ہے وہ بھیج دیا، ثالث بنا کر، کہا زمین کو ناپو، جس طرف زمین تھوڑی ہوگی وہ فرشتے لے کر جائیں گے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ ولیوں کی بستی پہلے تو دور تھی، جب ناپنے لگے اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ یہ ولیوں کی جو بستی ہے یہ قریب ہو جائے اور دوسری جو ہے وہ دور ہو جائے جس سے نکلا تھا، تو پھر وہ تھوڑی ہو گئی، تو حکم ہوا کہ اس کو جنت میں لے کر جاؤ۔ ابھی توبہ کا ارادہ کیا ہے، توبہ کی نہیں ہے، گھر سے نکلا ہے، توبہ کا ارادہ کیا ہے،
ابھی گھر سے ارادہ کر کے نکلا ہے، راستے میں موت آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے اتنے قتل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا اتنا بڑا گناہ گار ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ اس نے